السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ سنن نبی داود کی حدیث نمبر 25 پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 25 پر باب قائم کیا ہے، باب المواضع، ان جگہوں کا بیان، التی وہ جو نہی عن البول فیہا، جن میں پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہمارا اسلام بڑا مقدس اور پاکیزہ دین ہے۔ اس نے ہر جگہ پیشاب کرنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ کچھ جگہوں سے روکا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں پیشاب کرتے وقت پہلے جگہ دیکھنی ہے، کیا وہ جگہ تو نہیں ہے یہ جس سے ہماری شریعت نے منع کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے راوی ہیں قتیبہ بن سعید۔ یہ قتیبہ بن سعید الثقفی مراد ہیں۔ قتیبہ بن سعید الثقفی یہ ائمہ محدثین میں سے ایک تھے، بہت بڑے امام تھے۔ امام ابن ماجہ کے علاوہ باقی کتب ستہ کے محدثین نے ان سے حدیثیں بیان کی ہیں، یہ ان کے استاد سے۔ امام ابن معین، امام ابو حاتم وغیرہ نے ان کو ثقہ کہا ہے۔ آپ 240 ہجری میں فوت ہوئے، 240 ہجری میں۔ وہ بیان کرتے ہیں اسماعیل بن جعفر سے، پورا نام اسماعیل بن جعفر بن ابی کثیر الزوراکی ہے۔ یہ بھی ائمہ محدثین میں سے ایک تھے۔ ان کو امام احمد بن حنبل وغیرہ نے ثقہ کہا ہے۔ آپ 180 ہجری میں فوت ہوئے۔ یہ بیان کرتے ہیں علاء بن عبد الرحمن سے، مکمل نام علاء بن عبد الرحمن بن یعقوب الجوہانی المدنی، یہ بھی ائمہ محدثین میں سے ایک تھے۔ ان کو امام احمد نے ثقہ کہا۔ امام نسائی نے کہا لیس بہ بأس، امام یحییٰ بن معین نے کہا لیس بذاک، ابو حاتم رازی نے کہا صالح، اور ابو حاتم رحمہ اللہ نے ان کی کچھ احادیث کا انکار کیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس راوی کی یہ صدوق درجے کا راوی ہے اور یہ مشہور تھے، ان سے امام بخاری کے علاوہ سب نے حجت پکڑی ہے، یہ امام ذہبی صاحب نے کہا۔ یہ بیان کرتے ہیں اپنے باپ سے، اسماعیل بن جعفر علاء بن عبد الرحمن سے، وہ عن ابیہ اپنے باپ سے۔ باپ سے مراد ہے عبد الرحمن بن یعقوب الجوہنی، عبد الرحمن، اللہ اکبر۔ اس حدیث کی جب ہم تخریج کرتے ہیں تو یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 269 ہے، حدیث نمبر 269
صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر بڑے احسانات کیے۔ علم حدیث کے میدان میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم بہت بڑے عظیم احسانات میں سے ہیں کہ جب پتہ چل جائے یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے یا صحیح مسلم میں ہے تو ہماری زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں۔ الحمدللہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم وہ کتابیں ہیں جن کی صحت پر ائمہ محدثین کا اتفاق ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، مطلب کیا؟ صحیح ہے، الحمدللہ، بات ختم ہوئی۔ اور یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، جلد نمبر 2 یہ حدیث ہے جلد 2 صفحہ نمبر 372 میں۔ جب ہم مسند احمد کی سند کا مطالعہ کرتے ہیں، حدیث نمبر 8853 ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو لائے ہیں، قال حدثنا سلیمان قال اخبرنا اسماعیل، یعنی امام احمد رحمہ اللہ کا استاذ اور ہے، باقی ساری سند وہی ہے جو ابو داود والی ہے۔ توجہ فرمانا، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں قال حدثنا سلیمان قال اخبرنا اسماعیل قال اخبرنی العلاء عن ابیہ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا اللعینین قالوا وما اللعینان یا رسول اللہ قال الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم۔ الحمدللہ یہی حدیث صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے، 67 نمبر حدیث ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، 1415 نمبر حدیث ہے، وغیرہ وغیرہ، اور بھی کتابوں میں۔ المنتقی ابن الجارود میں بھی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 33 ہے۔ مستخرج ابی عوانہ میں بھی ہے، جلد کی صفحہ نمبر 194 ہے۔ اللہ اکبر۔ مستدرک حاکم جلد کی صفحہ نمبر 185 186 میں بھی یہ حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ البانی صحیح ابو داود علوم میں جامع معنی تبصرہ کیا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داود علوم میں فرماتے ہیں اسنادہ صحیح علی شرط مسلم وقد اخرجہ ہوا وابو عوانہ، کہ اس کی سند صحیح مسلم کی شرط پر ہے، اس کو انہوں نے نکالا ہے، یعنی ابو داود رحمہ اللہ نے اس کو نکالا ہے، روایت کیا ہے۔ ابو عوانہ، اور امام ابو عوانہ نے اس کو نکالا ہے، اور حاکم نے فی صحاحہم اپنے صحاح میں۔ پھر شیخ البانی صاحب فرماتے ہیں ابو داود کی سند کے بارے میں ھذا وھذا اسناد صحیح علی شرط مسلم۔ اس کے بعد امام مسلم کی سند کو نقل کیا ہے، وبہ اخرجہ فی صحیحہ فقال حدثنا یحییٰ بن یعقوب ایوب یحییٰ بن ایوب وقتیبۃ وابن حجر جمیعا عن اسماعیل بن جعفر۔ توجہ فرمانا، امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنے 3 اساتذہ سے لائے ہیں، یحییٰ بن ایوب سے، قتیبہ سے، اور ابن حجر سے۔ اللہ اکبر۔ یہ لفظ حجر ہے، ہاں پر پیش پڑنی ہے، حجر۔ یہ تینوں بیان کرتے ہیں اسماعیل بن جعفر سے۔ اسی طرح شیخ البانی صاحب نے لکھا وتابعہ سلیمان بن بلال، یعنی اسماعیل بن جعفر کی
مطابقت کی ہے سلیمان بن بلال نے۔ اللہ اکبر۔ سلیمان بن بلال اور اسماعیل بن جعفر یہ دونوں بیان کرتے ہیں علا سے۔ المنتقی ابن الجارود میں بھی یہ حدیث ہے، اس میں لفظ ہیں او مجالسہم، کیا مطلب؟ ان کے بیٹھنے کی جگہ، یعنی لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ میں پیشاب کرنا منع ہے، لفظ مجالس کا ذکر ہے۔ صحیح ابن حبان میں یہ لفظ ہیں وَأَفْنِيَاتِهِمْ، ان کے صحنوں میں، افنیت کا مطلب صحن، ان کے صحنوں میں مطلب جہاں لوگوں کا عام بیٹھنا اٹھنا ہے، دوپہر میں، سپہر میں، رات میں وہ آرام کرتے ہیں جہاں بیٹھ کر، تو ایسی جگہوں میں قضاء حاجت کرنا منع ہے۔ مستخرج ابی عوانہ میں یہ لفظ ہیں او فی مجلس قوم، وہاں یہ لفظ ہیں یعنی یا قوم کی مجلس میں، ایسی جگہ جہاں قوم بیٹھتی ہے اپنے ضروری باتوں کے لیے۔ یہاں پر ایک اور فائدہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امام ابو عوانہ رحمہ اللہ اسی حدیث کو المستخرج میں، یہ صحیح مسلم پر مستخرج ہے، اس کو 4 سندوں سے لائے ہیں۔ مستخرج کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی اصول حدیث کا مسئلہ ہے، مقدمہ ابن الصلاح وغیرہ میں اس پر تفصیلات ہیں۔ مستخرج پر، مستخرج اس کتاب کو کہتے ہیں جس کا مصنف کسی کتاب کی احادیث کو اپنے سندوں سے بیان کرتا ہے۔ آپ ایسے سمجھیں، صحیح مسلم کے اندر جو احادیث ہیں، جو متون ہیں، ان کو امام ابو عوانہ رحمہ اللہ اپنے سندوں سے لائے ہیں۔ بات واضح ہو گئی، اپنے سندوں سے لائے ہیں، اسے کہتے ہیں مستخرج۔ اب اس پر بھی تفصیلات ہیں، اصول و ضوابط ہیں، اس پر میرے کچھ لیکچر ہیں، میں انشاءاللہ کلاس کے بعد مجھے یاد کروایا جائے، میں کلاس روم میں بھیجوں گا، وہ سارے سنے جائیں، تاکہ یہ جو مستخرج پر ائمہ محدثین کی کتابیں ہیں، ان کا منہج، ان کا تعارف، ان میں کیا کیا فوائد پوشیدہ ہیں، وہ ہمارے سامنے آ جائیں۔ امام ابو عوانہ کی جب ہم نے مستخرج کا مطالعہ کیا تو وہ اس حدیث کی 4 سندیں لائے ہیں۔ مستخرج ابی عوانہ میں حدیث نمبر 620 ہے۔ پہلی سند قال حدثنا حبیب بن الحسن قال حدثنا یوسف بن یعقوب قال حدثنا ابو ربیع، یہ پہلی سند ہے۔ دوسری سند قال حدثنا عبداللہ بن محمد ومحمد بن ابراہیم قال حدثنا ابو یعلا قال حدثنا یحییٰ بن ایوب۔ تیسری سند قال حدثنا ابو عمر بن حمدان قال حدثنا الحسن بن سفیان قال حدثنا قتیبہ۔ چوتھی سند قال حدثنا ابراہیم بن عبد اللہ قال حدثنا ابو بکر بن خزیمہ قال حدثنا علی بن حجر۔ ماشاء اللہ، یہ حجر نہیں ہے، حجر ہے، حجر، ہاں پر پیش پڑھنی ہے۔ قالو، ان سب نے کہا، کن سب نے؟ ابو ربیع نے، پہلی سند والے، دوسری سند میں یحییٰ بن ایوب ہیں، تیسری میں قتیبہ ہیں، چوتھی میں علی بن حجر ہیں، ان چاروں نے کہا قالو حدثنا اسماعیل بن جعفر۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ، جب ہمیں سندوں کا شوق، سندوں کے فن سے محبت، سندوں کو جمع کرنے میں کیا کیا فوائد ہیں، یہ ساری چیزیں ہم پر واضح ہو جائیں گی، تو پھر ہم بڑی خوشی کے ساتھ سندوں کو جمع کریں گے، سندوں کو اکٹھا کریں گے۔ تو الحمدللہ مستخرج ابی عوانہ میں ہمیں اس کی 4 سندیں مل گئیں۔ کتنی؟ 4 سندیں۔ ابو ربیع کے ہمیں 3 تابع مل گئے، 3 تابع، یحییٰ بن ایوب، قتیبہ اور علی بن حجر۔
یہ سارے آپس میں توابع ہیں، ایک ہی طبقہ کے ہیں، ایک ہی استاد سے بیان کرنے والوں کو ایک حدیث جو ایک استاد سے 2 4 10 20 بیان کریں، وہ سارے آپس میں ایک دوسرے کے توابع ہوتے ہیں۔ ان سب نے کہا حدثنا اسماعیل بن جعفر عن العلاء عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مرکزی راوی اسماعیل بن جعفر ہیں، مستخرج ابی وانا کی چاروں سندوں میں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا اللعینین قالوا ما اللعینین یا رسول اللہ وما اللعینین یا رسول اللہ قال الذی یتخلی فی طریق المسلمین او فی ظلہم۔ آگے لکھا ہے لفظ ابی ربیع، یہ لفظ ابو ربیع کے ہیں پہلی سند کے، یہ لفظ ابو ربیع کے ہیں، ابو ربیع جو پہلی سند میں راوی ہیں۔ آگے لکھا ہے مستخرج میں رواہ مسلم عن قتیبہ وعلی بن حجر و یحییٰ بن ایوب عن اسماعیل بن جعفر۔ اب امام مسلم 3 استادوں سے بیان کرتے ہیں، یہ تینوں استاد آپس میں ایک دوسرے کے توابع ہیں۔ آج کی کلاس میں بھی میں نے بیان الوہم والایہام کا حوالہ دیا ہے۔ بیان الوہم والایہام کا تعارف مختصر پچھلے لیکچر میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا، تو اس کتاب کو پڑھنے کی نصیحت بھی کی تھی، اس کو پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے، اس کے فوائد کو لکھا جائے، بڑی اہم کتاب ہے بیان الوہم والایہام، جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 41 ہے، حدیث نمبر 692 ہے۔ وذکر من طریق ابی داود حدیث اتقوا اللعینین ثم قال زاد ابو داود البراد فی الموارد۔ یہ ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں رواہ من حدیث ابی سعید عن معاذ بن جبل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وابو سعید هو الحميري ولم يسمع من معاذ۔ اللہ اکبر۔ انتہا مذاکرہ، یہاں تک کہ ابو سعید وہ حمیری ہیں، انہوں نے معاذ سے نہیں سنا۔ یہ صاحب احکام نے یہ بیان کیا ہے۔ اس کے بعد بیان الوہم والایہام کے مصنف اس پر تبصرہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں وہ ابو سعید ھذا، کہ جس کو صاحب احکام نے الحميري کہہ دیا ہے، حالانکہ وہ ابو سعید ھذا لا یعرف من غیر ھذا الاسناد، اس سند کے علاوہ ابو سعید کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہے، لا یعرف، غیر معروف ہے۔ ولم یزد ابو محمد ابن ابی حاتم فی ذکرہ ایاہ لما اخذ من ھذا الاسناد، اور امام ابو حاتم بن ابی حاتم نے اس راوی کے ذکر پر اور کسی چیز کا زیادتی کی نہیں ہے سوائے سند کے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ابو سعید صرف اسی سند میں ہی اس کا ذکر ہے۔ وقد ذکرہ ایضا بذلک من غیر مزید، کوئی اضافہ نہیں کیا۔ اسی طرح اس کو ذکر کیا ہے بغیر کسی زیادتی کے، اس راوی کے کوئی حالات نہیں بیان کیے۔ ابو عمر بن عبد البر فی الکنہ المجردہ، امام ابن عبد البر اندلسی رحمہ اللہ نے الکنہ المجردہ میں اس کا محض نام ذکر کیا ہے اور کوئی ذکر کیا ہی نہیں ہے، اور کچھ ذکر کیا ہی نہیں۔ فہو مجہول، یہ رائے مجہول ہے۔ فعلم ذالک، آپ اس بات کو اچھی طرح جان لیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جب ہم نے البدر المنیر کا مطالعہ کیا، البدر المنیر امام ابن الملکن رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس پر بھی تعارف ہم پچھلی نشستوں میں کروا چکے ہیں۔ امام ابن الملکن نے البدر المنیر میں اس روایت کے لفظوں کو جمع کیا ہے، ماشاءاللہ۔
کچھ وہی ہیں جو پیچھے گزر چکے ہیں۔ ابن سکن کی روایت میں مسلمانوں کے راستے کی بجائے لوگوں کے راستے کا ذکر ہے۔ وفی روایت لابن سکن طریق المسلمین بدل الناس، لوگوں کے لفظ ناس کے بدلے طریق المسلمین کا ذکر ہے۔ اور ابن حبان کی روایت میں، صحیح ابن حبان کی روایت میں فی طریق الناس و افنیاتہم کا ذکر ہے، لوگوں کے راستے میں اور ان کے صحنوں میں۔ ابو داؤد اور حاکم کی روایت میں ہے اتقوا اللاعنین قالوا وما اللاعنان یا رسول اللہ قال الذی یتخلی فی طریق الناس وفی ظلہم قال الحاکم ھذا حدیث صحیح علی شرط مسلم۔ اللہ اکبر۔ ابن الجارود کی المنتقی، وہاں یہ روایت ہے اجتنبوا اللعانین، اجتنبوا کے لفظ ہیں، ابو داؤد میں اتقوا کے ہیں۔ لفظ اتقوا اور اجتنبوا کا مطلب ایک ہی ہے، پرہیز کرو، بچو۔ اس حدیث میں الذی یتبرز، یتبرز کے لفظ ہیں، یتبرز اور یتخلی، ان دونوں کا ایک ہی معنی ہے، قضاء حاجت کرنا۔ اسی طرح ابن مندہ کی روایت میں، ابن مندہ کی روایت میں ہے اتقوا اللاعنین قالوا وما اللاعنان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الذی یتخلی فی طریق المسلمین او فی مجالسہم قال ابن مندہ اسنادہ صحیح۔ امام ابن مندہ نے بھی کہا اس کی سند صحیح ہے، شیخ البانی صاحب نے بھی کہا سند صحیح ہے، اور بھی محدثین نے، یعنی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ بات ختم ہوئی الحمدللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ چند وہ فوائد تھے جو آج کی حدیث کے متعلقہ تھے۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی حدیث مکمل ہوئی۔ الحمدللہ علی ذالک۔ استنباط حدیث کیا ہوا؟ ہر وہ کام جو لوگوں کے حقوق پامال کرے، میرے عمل سے، میرے رویے سے لوگوں کو تکلیف پہنچے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں بڑے زیادہ مسائل ہیں۔ مسلمان کو تکلیف دینا مطلق حرام ہے، وہ تکلیف بات میں ہو، اشارے میں ہو، اس کے جہاں سے لوگوں نے گزر گیا ہے اس کو تنگ کرنا ہو، اس راستے میں بدبودار چیزیں پھینکنی ہوں، یہ ساری چیزیں۔ ابھی قربانی بڑی عید گزری الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سب مسلمانوں سے یہ عمل۔ تو اس میں اوجری وغیرہ وغیرہ رستوں پر لوگ پھینک کے نکل جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ہمیں شعور ہونا چاہیے کہ جس چیز سے بھی لوگوں کو تکلیف پہنچے وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ رستوں کو صاف کرنا چاہیے۔ ہمارے اسلام نے صفائی کو نصف ایمان کہا ہے، تو ہمیں انتظار ہوتا ہے کب صفائی والے آئیں گے، آ کے صفائی کریں گے۔ وہ لیٹ ہو جائیں تو ہم اپنے گھر سے باہر، اپنے گلی کی، اپنے محلے کی صفائی نہیں کرتے، بلکہ ان سے لڑتے ہیں، شکوے کرتے، جی فلاں نہیں آیا، صفائی کرنے والا نہیں آیا۔ ہاں ان کو بھی ہم نے رکھا ہے صفائی کے لیے، ہم ہی پیسے دیتے ہیں، ان کو صفائی کرنی چاہیے، لیکن اللہ توفیق دے تو ہمیں صفائی اپنی گلی سے، اپنے محلے سے، اپنے ہاتھوں سے کرنی چاہیے۔ اپنے بچوں میں شعور، بیٹیوں میں شعور پیدا کرنا چاہیے۔ بیٹیوں بیٹو، یہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اس کا یہ نہیں مطلب بس اپنے کپڑوں کو ہی گھنٹوں ہم صاف کریں، یہ مراد ہے۔ استری کرنے تو گھنٹے لگا دیں، کپڑوں کو استری ہو رہے ہیں، یہ صفائی، یہ بھی مراد ہے، اپنے کپڑے بھی مراد ہیں، تو محلہ بھی مراد ہے، گلی بھی مراد ہے، مسجد بھی مراد ہے۔ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، میں ایک مسجد میں ویسے نماز پڑھنے گیا، وہ جو مقتدی صاحب تھے وہ قاری صاحب سے لڑ رہے تھے، قاری صاحب سے، امام صاحب سے لڑ رہے تھے، تم نے صفائی نہیں کروائی، تم نے یہ نہیں کیا، تم نے وہ نہیں کیا، دیکھو صفائی ہونے والی ہے، ایسے لڑ رہے تھے۔
تو وہ قاری صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا. اس نے کہا بزرگوں زیادہ بولنا نہیں ہے. وہ سامنے مانجا پڑا ہوا صفائی کرنا عبادت ہے. جس کو ہم نے رکھا ہے تنخواہ دیتے ہیں, چلو وہ لیٹ ہے کوئی وجہ ہے وہ نہیں اس نے کی, آج عذر تلاش کرتے ہیں. سنت ہے صفائی کرنا, مانجا پکڑیں اور صفائی کریں مسجد کی. آپ کو کسی نے منع کیا صفائی نہ کریں, آپ بھی کیا کریں, چلو صفائی کریں. مجھے بڑا اچھا جواب لگا. تو آج کی خلاصہ یہی نکلتا ہے ہمارے ہاں شعور کی کمی ہے. ہمارے وہ بھائی بہنیں جو یو کے وغیرہ میں یو ایس میں رہتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ باتیں کہ سنڈے کو چھٹی ہے. گوروں کے اسکولوں کالج یونیورسٹیوں میں خواتین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر اتوار والے دن صبح ہاتھ میں شاپر پکڑے ہیں, وہ رستوں میں جا رہے ہیں جہاں کوئی کوڑا کرکٹ ملتا ہے وہ اس کو اپنے شاپروں میں ڈال کر اکٹھا کر رہے ہیں اور صفائی کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ تو مسلمانوں کا کام تھا, یہ مسلمانوں کا کام تھا صفائی کرنا. اپنی صفائی, محلے کی صفائی, گھر کی صفائی, گلیوں کی صفائی, بازاروں کی صفائی, ملک پاکستان کی صفائی, جس دیش میں ہم رہتے ہیں جس ادارے میں ہم پڑھتے ہیں اس کی صفائی. یہ تو ہمارا کام تھا, ہم نے کرنا تھا. لیکن اغیار ان ہماری اسلامی شعار کو, اسلامی چیزوں کو صفائی کے متعلقہ دیگر امور میں وہ اپنائے ہوئے ہیں. ہم ان چیزوں میں فیل ہیں. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب آئے گا صفائی کرنے والا, وہ آ کے صفائی کرے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور اسلامی اصولوں کو 100% اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. لعنت جس کام پر پڑ جائے وہ کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے. لعنت جس کام پر ہو وہ حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے. اللہ معاف فرمائے. بعض احباب لعنت کو بطور رحمت کہتے ہیں. نہیں جی, یہاں رحمت مراد ہے. حلالہ کرنے والا, حلالہ کرانے والی پر لعن اللہ المحلل والمحلل له, مشہور حدیث ترمذی وغیرہ کی صحیح حدیث ہے. حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کرایا گیا ہے ان پر ہمارے نبی پاک علیہ السلام لعنت فرمائی ہے. تو لعنت کیا مراد ہے بھائی؟ کبیرہ گناہ ہے, حرام ہے. لیکن لکھا ہوا ہے بعض فقہا کی کتابوں میں کہ اس لعنت سے مراد حرام نہیں ہے بلکہ رحمت مراد ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ. حلالہ اس شرط کے ساتھ ایک آدھی رات کے لیے نکاح کر دینا کہ صبح اٹھ کے آپ نے طلاق دے دینی ہے تاکہ اس کو لڑکی کو واپس کیا جائے, یہ لعنت ہے. مطلب رحمت, انا للہ رحمت مراد ہے؟ نہیں, یہ لعنت ہی مراد ہے. کبیرہ گناہ ہے, اللہ کی لعنتیں برستی ہیں اس شخص پر جو زنا کرتا ہے. تو حلالہ بھی زنا ہے. ہم شادی کا تصور جو اسلام نے ہمیں دیا ہے وہ شادی کی ہے تو ہمیشہ کے لیے دیا ہے. کوئی بھی ماں باپ ایک آدھی رات کے لیے شادی نہیں کرتا. تو حلالہ میں یہی ہوتا ہے کہ جس صبح اٹھ کے 2 دن بعد آپ نے طلاق دینی ہے. ابھی پچھلے مہینے ہی 2024 کے جون کے مہینے میں, بلکہ مئی کے مہینے میں بڑی پوسٹیں شیئر ہوئیں, اخباروں پر یہ خبریں لگیں, فلاں نے حلالہ کے لیے لڑکی رکھی رات, وہ پکی اس کے پاس رہ پڑی. یعنی یہ ذلت ہے, یہ توہین ہے اسلام کی, یہ میری بیٹی بہن کی عزت کی توہین ہے, یہ ہماری ایمان کی غیرت کا مسئلہ ہے. کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ وہ اسلامی شعوروں کو, اسلامی اصولوں کو, اسلامی شعار کو چھوڑ چکے ہیں اور طلاق کے بعد جو شرعی رجوع ہے, طلاق کے جو مسائل ہیں ان کو یک لغت ختم کرتے ہوئے کہ جی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں, پھر واپس کیسے جائے گی لڑکی؟ یہ لعنت زدہ کام, زنا کروا کر واپس جائے گی, 1-2 راتیں کسی کے ساتھ گزارے گی پھر واپس جائے گی. یہ رحمت ہے؟ یہ رحمت نہیں ہے, یہ لعنت ہے. لعنت کا مطلب اللہ کی لعنت, اس پر رحمت نہیں ہے.
لعنت اور رحمت اپوزٹ چیزیں ہیں. کیا ہوا مسلمانوں کو؟ بعض فقہا نے اس لعنت کو رحمت بنا دیا. اپنی فقہ کے غلط مسئلے کو عام کرنے کے لیے اللہ تعالی رحم فرمائے. اللہ تعالی رحم فرمائے. ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہماری حدیث نمبر 25 مکمل ہوئی. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.